ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ پارٹ ڈی ہے ہمارا 134 آیت سے۔ آیت نمبر 134 ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص وہاں ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ وہ جو اچھے کام ہیں ان کا فوراً صلہ چاہتا ہے نا، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں بس اس کا صلہ ہمیں دنیا ہی میں مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے آخرت میں صلے کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم جو یہاں محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں وہاں دے، کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جہاں جو کچھ بوئیں گے وہی ہمیں آگے جو ہے وہ ملے گا۔ تو سورہ نساء کے جو کانٹیکس میں آپ نے اپنے شوہر کی خدمت خاطر کرنا، اور یہ سارا شوہر کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سنا کہ تھوڑی دیر تو کہ اب کیا ہے کہ تھوڑی دیر وہ برداشت کریں گے اور پھر کہیں گے کہ یہاں تو کوئی خوشی نہیں دیکھی میں نے آج تک، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، صرف دنیا نہ چاہو بلکہ اللہ سے بھلائی کی امید رکھو، دنیا میں توقع رکھنی چاہیے، لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اترتا، تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظر آخرت کے اجر پہ رکھنی چاہیے، اور دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں کچھ کسی کا نگیٹو رویہ یا کوئی بھی بات ہم برداشت کر رہے ہیں، کوئی ذاتی برداشت کر رہے ہیں، تو اللہ سے اس کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس چیز پر صبر کری ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس صبر کا صلہ ہمیں آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جھگڑالو یا القاتع بالرحم ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے، اس کو آپ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک اسمائل ہی دے دینا، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسمائل کرنے کا یعنی مسکرانے کا بھی کتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے، یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ من کان یرید ثواب دنیا، کسی بھی نیکی کا خواہ کسی انسان کے ساتھ ہو، احسان ہو یا اللہ کی عبادت، دونوں صورتوں میں یاد رکھے کہ صرف دنیا کے لیے نہیں، فوری نتیجے کے لیے نہیں، بلکہ پھر کیا کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ وَعِندَ اللّٰہِ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا و آخرت کا ثواب ہے، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ جب تم اچھا کر رہے ہو تو کسی سے اچھا بول رہے ہو، تمہارا بول اللہ سن رہا ہے۔ تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کسی کی خدمت کر رہے ہو، تکلیف اٹھا کر اس کے لیے اسے پکار رہے ہو، اس کے لیے سجا رہے ہو، تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین قدر شناس ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو دہراتے جائیں۔ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بندے نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں، نہ دیکھیں، مجھے بندوں سے صلہ چاہیے بھی نہیں، بلکہ میرے قدر شناس تو اللہ ہے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ سے ہی مجھے اجر چاہیے۔ جب انسان یہ سوچ کے اپنا زندگی بسر کرنے لگتا ہے نا، تو بہت سے معاملات میں اسے بڑا سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ہر چیز کا صلہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں تو مجھے اس کا صلہ اس سے ملے، زیادہ سے زیادہ وہ شاباش دے دے گا، شکریہ ادا کر دے گا، کوئی پرائز دے دے گا، گفٹ دے دے گا، لیکن اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے۔ تو بس یہ اصول اپنی زندگی کا اپنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور میں جو کچھ کر رہی ہوں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے کے گواہ نہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی از خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آتے ہوں۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں
دل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، پھر ایمان والوں سے خطاب، آمنو باللہ و رسول، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ اے ایمان والو، اب خطاب کس کو؟ ایمان والوں کو، کہ ایمان لائیں، شعوری ایمان لاؤ، وہ ایمان جو تمہارا عمل بدل دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کس پر؟ اس کتاب پر جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں کو سچا جانو، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام جو تھے وہ کیا تھے؟ ایمان والے تھے، ان کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ تو ایمان والے تھے صحابہ کرام، تو وہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایمان راسخ تھا، اس کے باوجود کبھی مل بیٹھتے اور آپس میں مل کے بیٹھ کے کہتے کہ چلو آؤ ہم ایمان لے آئیں۔ تو ایمان تو پہلے سے تھا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا کہ دینی مجالس جو ہیں اس میں ہم مل کر بیٹھیں۔ تو یہ جو دینی مجالس ہوتی ہیں، قرآن کی جو مجالس ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کے یا درس تدریس کی جو مجالس یا کلاسز ہوتی ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ یہ بس رمضان تک ہے، دورہ قرآن ختم ہوگا اور بس پھر چھٹی۔ دورہ قرآن میں تو قرآن کی ہیڈنگ دیکھیں آپ کے آگے قرآن کھول دیا ہے۔ اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اب رمضان کے بعد بھی آپ نے پورے سال اگلے رمضان تک اس کو صحیح طرح، یہ تو ہم شارٹ آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہائی لائٹ پوائنٹ کر رہے ہیں، لیکن صحیح طور پر اس کو آپ نے پورا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے اور قرآن کو تھامے رکھنا ہے۔ تو جتنا ہم قرآن کی مجالس میں بیٹھیں گے، ذکر کی مجالس میں، اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھے گا اور تازہ ہو کر اللہ کے قریب ہوں گے۔ آیت نمبر 137، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ان کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ تو فکر ہمیں کس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے، یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور پھر جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی ایمان ہی کو چھوڑ دے اور پھر کفر میں ہی موت آ جائے، یعنی مرتد ہو جائے، کفر پہ پلٹ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ آیت نمبر 138 ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے منافق؟ جو اللہ کی ان کے صفات سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139 ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومن کیا تمہارے لیے کم ہے کہ ان کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست بناتے ہو؟ تو بار بار اللہ اس بات سے قرآن پاک میں منع فرماتا ہے کہ مومنوں کو دوست مت بناؤ، نہ ان کا کلچر اپناؤ، نہ ان کی زبان، بلکہ اپنے مومنوں کو اپنا دلی دوست بناؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اور انہیں پہنچاؤ۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ فإن العزۃ للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ چیزیں بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ لگیں، لیکن ان کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے کلچر کو اپنا کے کیا ہوتا ہے، ہم اپنا دین برباد کر دیتے ہیں۔ انسان بعض اوقات اللہ کے دوستوں کے بجائے اللہ کے دشمنوں کے کچھ کام کر کے خوش تو ہو لیتا ہے، اسے بینیفٹ بھی مل جاتے ہیں، ان سے عزت بھی مل جاتی ہے، ان کی نگاہوں میں بڑا مقام بن جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور تمہیں یہ بھول گیا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو ہم ساری دنیاوی عزت اور شہرت، پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ان گناہوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کی وجہ سے جو ہمیں عزت مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وقتی ڈھیل دے رہا ہے، وقتی طور پر تو عزت دے دیتا ہے، لیکن اچانک کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اصل عزت جو اللہ کی نگاہ میں ہے، ہمیں اسی کے لیے
कोशिश करनी चाहिए। आयत नंबर 140 वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। अल्लाह उस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफ़र बका जा रहा है, यानी कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। यानी आप देखें बाज़ दफ़ा गैदरिंग होती हैं तो जहाँ लोग दीन के मामले में बहस कर रहे होते हैं, और बहुत सी गैदरिंग ऐसी होती हैं जहाँ लोग बिला वजह दीन को बीच में ले आते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ ना बैठो, ना ऐसी मजालिस का हिस्सा बनो, वहाँ से उठ जाओ। हाँ, जब वो लोग किसी और बात में लग जाएं तो फिर वहाँ बैठ सकते हो। तो ये बहुत ही सख्त गुनाह और अल्लाह का नापसंदीदा फ़ेल है कि लोग मिलकर बैठकर दीन का या दीन वालों का मजाक उड़ाएं, या जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाया जाए, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, ग़ीबत की जाए और उनके नाम रखे जाएं। तो ये बातें जो हैं जायज़ नहीं, अल्लाह इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि इन लोगों के साथ ना बैठो। हाँ, जब वो यानी कतई ताल्लुक़ ना करो, लेकिन इनको नापसंद करो, और जब वो लोग दूसरी बातों में लग जाएं तो फिर उनके साथ बैठ सकते हो। इस बारे में कुछ तुम जानते हो कि तुम अपना इनपुट दे सकते हो। अदरवाइज़ जब वो दीन का और दीन वालों का, अल्लाह की किताब का मजाक उड़ा रहे हों तो उस वक्त वहाँ बैठना हराम है। इसको जहन में रखिए, हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग दीन का मजाक उड़ाएं और क्रिटिसाइज़ करें, दीन वालों पे क्रिटिसाइज़, वो क्या करते हैं, हराम काम कर रहे होते हैं। यानी मजाक उड़ाना क्या है, हराम कामों में से। तो उनके पास मत बैठो और ना ही उनको अच्छा समझो। हाँ, जब वो हट जाएँ तो फिर उसके साथ उनके पास तुम बैठ सकते हो, यानी कतई ताल्लुक़ ना करो, मगर उनके साथ ज़्यादा दोस्ती ना करो, ना उनकी मजालिस में बैठो। और लोग जो है वैसे मजालिस में आप देखें बैठ के खूब एंजॉय करते हैं कि वहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, ख़ुद भी उड़ाते हैं और दूसरों के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। तो हमें मना फरमा दिया कि ऐसी मजालिस में बैठना हराम है। अगर तुम ऐसा करते हो तो उन्हीं की तरह हो जाओगे। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफ़िकों और काफ़िरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला नहीं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम भी कहे और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें भी करे, तो ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला ज़ाहिर बातिन दोनों की सच्चाई चाहता है हमसे। आयत नंबर 141 है कि मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट अब किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फ़तह नसीब हुई तो आकर कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफ़रों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने पर कादिर ना थे, और फिर भी हमने तुम्हें मुसलमानों से बचा लिया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके दरमियान फ़ैसला क़यामत के दिन करेगा, और इस फ़ैसले में अल्लाह ने काफ़रों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी। आयत नंबर 142 इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊनल्लाह व हुवा ख़ादिहुम। बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और वो उनको धोखा देने वाला है। यानी मुनाफिक गलत काम करके बज़ाहिर तो दीन का लिबादा ओढ़कर इस्लाम की जड़ें काटने पर लगे हैं, और वो समझते हैं कि इस्लाम के बड़े मुखलिस और वफ़ादार हैं। फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह की इज़्ज़त से नहीं बच सकते। व इज़ा कामू इल्ला सलात कामू कुसाला, और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के मारे खड़े होते हैं। युराउन नासा, लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। वला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। यानी ये मुनाफिक की नमाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मुनाफिक की नमाज़ क्या होती है कि वो वक्त को कज़ा करके नमाज़ पढ़ता है। नहीं, जब बिल्कुल आता है ना, हदीस का मफ़हूम में मिलता है कि जब धूप बिल्कुल पीली पड़ने लगती है और सूरज गुरूब होने लगता है तो मुनाफिक उठकर 2 ठोंगे मार लेता है। तो अल्लाह ऐसी नमाज़ को जो है वो पसंद नहीं फरमाते। और ये देखिए नमाज में जो सुस्ती की सज़ा है, वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं, मेराज के सफ़र पे गए हैं, तो वहाँ आपको जन्नत दोज़ख का नज़ारा करवाया गया था। वहाँ आपने देखा एक शख्स को कि एक फ़रिश्ता खड़ा है और वो बहुत बड़ा पत्थर लेकर आता है। वो शख्स करवट के बल लेटा है,
وہ آتا ہے اور آ کر اس کے سر پر دے مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے, سر جڑ جاتا ہے, پھر وہ لاتا ہے, پھر مار کے پاش پاش کر دیتا ہے. تو جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دیر سے نماز پڑھتا تھا, یعنی وقت کو ٹال کر نماز پڑھتا تھا. تو آپ دیکھیں یہ منافق کی نشانی ہے. تو نماز ہمیشہ اول وقت, جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, کسی چیز کا انتظار نہ کریں, سارے دنیاوی کام چھوڑ دیں. جب اللہ اکبر کی صدا آ گئی اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کامیابی کی طرف, تو ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں کہ اللہ اکبر, اب اللہ کی صدا آ گئی, اللہ سب سے بڑا ہے, اب دنیا سب سے نیچے ہو گئی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ساری نماز ہو جاتی لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے, یعنی ذکر نہیں کرتے. تو اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے نماز کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ لذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے. ساری دنیا کے کام جھنجھٹ چھوڑ کر اگر انسان نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر کب اللہ کو یاد کرے گا. یعنی صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. لیکن منافق ان کی خاص کو بھی بتائی گئی کہ وہ نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران اور بعد میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. اگر بیمار ہوتا تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا. لیکن نماز پڑھتے تھے. منافقوں کے لیے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے نا, یہ پڑھنی انہیں بہت مشکل لگتی ہے, اس لیے وہ مسجد کا اہتمام نہیں کرتے. اور فرمایا کہ لوگوں دکھانے کے لیے نہ پڑھو کہ صرف حاضری لگا دیں, ہاں ہم نے پڑھ لی, اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. آیت نمبر 143 ہے, مذبذبین بین ذالک, کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں, نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر اس طرف ہیں. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. آیت 144 ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اب دیکھیں آج کے لیکچر میں کتنی جگہ یہ آیات بار بار ریپیٹیشن ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ, اور ہم اللہ کے حکم کو کتنی بڑی ہم نافرمانی کر رہے ہیں کہ دوست بنانا تو کچھ جاؤ, ان کے پورے کلچر, ان کے پورے سسٹم کو لا کر ہم نے اپنے گھروں میں کر لیا, اور ہم اور ہمارے بچے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ماڈ بنا رہے ہیں اور ویسٹ پہ لے جا رہے ہیں اور یورپین اسٹائل پہ لے جا رہے ہیں, تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور آج کل جو یہ عذاب ہے نا, یہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. آیت نمبر 145 یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یعنی منافقوں کا جو درجہ ہے جہنم میں وہ کیا ہوگا, سب سے نیچے گڑھا ہوگا. منافق کیا کرتے ہیں, ان کی کیا نشانی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے, اور پھر نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں کہ لوگ نظر آئیں تو لمبی پڑھ لی ورنہ بس جھٹ پٹ ختم کر لی, اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. ہماری نمازوں میں کچھ بہت اچھا نمازیں بھی کچھ بہت اچھی نہیں. تو اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر کام کرنا ہوگا, یعنی ہر نماز اپنے درست طریقے سے پڑھیں. تو آج میں انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر میں یہ ہوم ورک بھی دوں گی کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھیں, نماز کے لیے وقت لگائیں, اور نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ اللہ سے ملاقات ہے. میں اللہ کے دربار میں اللہ سے, اتنا بڑا اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے, میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں. کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تو جب ہم اس سے ملاقات کریں تو اس شوق سے ملاقات کریں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں, اور اللہ کے لیے رکوع سجود صحیح کریں, ٹھہراؤ ہو, کھڑے ہوں صحیح طرح سے, اس کے ساتھ باتیں کریں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں, اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو, اور یہ دل میں رکھیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ضرور سوچیں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے.
آیت 143 ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ آیت 144 اور 145 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر آگے آئے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ آیت 146 البتہ جو ان میں سے توبہ کرنے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں تو چار شرائط لگائیں نفاق سے نکلنے کی، کہ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عطا کرے گا۔ 147 آخر کار اللہ کو کیا پڑی کہ تم خواہ تمہیں سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علیم بھی۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ منافقت سے۔ اور منافقت سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کیسے منافقت ختم ہوگی؟ نمبر 1 نمازوں کی پابندی کرنا، کوئی نماز نہیں مس کرنی۔ نمبر 2 نماز میں اللہ کی یاد کو اختیار کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 3 نماز کو ڈیلے نہ کریں، صحیح وقت پر پڑھیں۔ اور جمعے وغیرہ مردوں پر خصوصاً فرض ہے اور وہ کسی حال میں بھی نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ حدیث کا مفہوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے، یعنی 3 جمعے نماز کے لیے مسجد میں نہیں گیا۔ تو پھر آگے شرک کا ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ فرض ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حقوق العباد، پھر عقیدہ، کیونکہ بار بار عقیدے کی بات ہوئی ہے۔ شرک کیا ہے، اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، تیمم کا طریقہ دیکھیں، اس کو سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور جو بیمار ہیں ان کی عیادت کریں۔ بعض اوقات وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو نہیں ہے یا جگہ پاک نہیں یا ہم پاک نہیں، تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں تک الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ایک جو ہے جائزہ پورے پارے کا لے لیجیے گا اور اپنے پاس خاص پوائنٹ ڈائری میں نوٹ کر لیجیے گا۔ اس میں خاص جو آپ نے اسٹریس کرنا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات پر کہ یہ صحیح ہونے چاہیے، وراثت کی تقسیم، حقوق العباد، عقیدہ انسان کا صحیح ہو، شرک نہ کرے، اور تیمم کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔